24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ محترم ٹیچر، یہاں میں ایک بات آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا کہ تمہید کے لیے آپ جو سوالات بچوں سے کرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسے سوالات بھی آ جائیں سامنے جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہوں کہ یہ تو بہت آسان ہے، ان کے جوابات تو بچے نہایت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ پھر یہ سوال پوچھے کیوں جائیں۔ ایسا نہیں سوچنا۔ بے شک چند سوالات کے جواب آپ سمجھتے ہوں کہ بچوں کو آتے ہیں، پھر بھی بات شروع کرنے کے لیے اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے سوالات بھی پوچھے جائیں گے جن کے آپ کے خیال میں بچوں کو جواب آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ پالتو جانور کسے کہتے ہیں؟ چڑیا گھر کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں کیوں جانا چاہیں گے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ زیادہ تر تعداد بچوں کی ایسی آپ کی جماعت میں ہوگی جو چڑیا گھر گئے ہوں گے، اور یہ ان کے لیے اچھا سوال ہوگا کہ آپ وہاں کیوں جانا چاہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سوال میں بچے بہت دلچسپی لیں گے اور وہ مختلف جوابات آپ کو دینا چاہیں گے۔ تختہ تحریر پر درج ذیل اشارے لکھیں اور بچوں سے پوچھیں کہ انہیں پڑھ کر کون سا جانور ان کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ اب تختہ تحریر پر اشارے لکھیں گے اور تمام کے تمام اشارے جب آپ لکھ چکیں گے، پھر آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کون سا جانور آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ اشارے لکھنے سے پہلے آپ بچوں کو یہ ہدایت دیں گے کہ سوالات یا یہ اشارے لکھنے کے دوران وہ کچھ نہیں بولیں گے، کچھ نہیں بتائیں گے، صرف سوچیں گے۔ اب یہ اشارے جو اس جانور کے بارے میں ہیں وہ ہیں پالتو بھی ہے اور جنگلی بھی، بہت معصوم ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اس کے کان گدھے کے کانوں جیسے ہیں۔ بات خرگوش تک لائیں اور سبق کا آغاز کریں۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہوں گا محترم ٹیچر، کہ
متحدہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت آنے سے پہلے یہاں فارسی زبان چلتی تھی ہر جگہ. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اردو زیادہ تر فارسی سے آئی ہے. بے شمار الفاظ ایسے ہیں 50% سے کہیں زیادہ جو اب بھی فارسی الفاظ کے مرکبات ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں گا. اب یہ لفظ لے لیجیے خرگوش. یہ فارسی کے 2 الفاظ کا مرکب ہے اور ان کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو خر کے معنی ہیں گدھا اور گوش کے معنی ہے کان. سو اس لفظ سے ہی اس جانور کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ گدھے کے کانوں جیسے کان رکھنے والا جانور. اور آپ اس کی تصویر دیکھیں یا اس کے بارے میں پڑھیں تو یہ ننھا منھا سا جانور ہے لیکن اس کے کان تقریباً 5 انچ لمبے ہوتے ہیں. یہ ہے فارسی کا اثر اردو زبان پر.